अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख हुसैन। मैं मौजूद हूं आज मलीर में, और मैं जिनके साथ आज मौजूद हूं, ये इनकी शख्सियत का तारुफ थोड़ा सा मैं ट्रिब्यूट देना चाहता हूं कि आप 1988 में MQM को उन्होंने ज्वाइन किया और एक आम कारकुन की हैसियत से एक पार्टी के अंदर इन्होंने ज्वाइनिंग करी और अपनी मेहनत से इन्होंने इस तरह अपना लोहा मनवाया कि आप 2 दफ़ा MNA भी रह चुके हैं। आप 1988 में आपकी ज्वाइनिंग थी और आपने 2008 में मेहनत के बाद उनकी पार्टी पॉलिसी की बयान पर इनको टिकट जारी किया गया और मलीर में हल्का 239 के अंदर MNA बने 2008 में, और उनके तारीखी काम करवाए जिसके अंदर MQM के मैं आज जिनकी बात कर रहा हूँ मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे होता है ऐसा है कि दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ। रियलिटी जो होती है ना, अब होता ये न्यूज़ चैनल अपनी TRP बनाने के लिए अब एक दफ़ा इंसान किसी पर टप्पा लगा देता है, तो होता ये कि वहाँ हम जैसे कोई छोटे मोटे सोशल एक्टिविटीज़ जो होते हैं जो रियलिटी पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है क्योंकि हम इसी एरिया के थे। तो मैं आज मौजूद हूँ सीनियर रहनुमा साजिद अहमद साहब के साथ। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने कीमती वक्त टाइम में से टाइम निकाला और आज मुझे दिया, और हम जो आज इनके पास तशरीफ़ लेके आएँ वो जो मकसद है वो प्लीज़ आपको देखना पड़ेगा, और ये कराची की आवाज़ उठाई है और कराची की आवाज़ के लिए मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहूँगा MQM पाकिस्तान का कि जिस तरह उन्होंने अपने सीनियर रहनुमा का। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम, ठीक ठाक खैरियत से। अल्लाह का शुक्र। साजिद भाई आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह, दुआएं चाहिए, अल्लाह का शुक्र एहसान है। साजिद भाई आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद भाई आज हम इस सिलसिले में आए, जैसे कि आप जानते हैं कि गरीब आदमी, एक गरीब तबका, एक दुकानदार, एक दिहाड़ीदार आदमी, उसके साथ एक इतना बड़ा ज़्यादती की जा रही है कि एक इंसान कमाता 20,000 रुपये, एक 200 रुपये, 150 रुपये, 100 रुपये दर्जन केले बेचने वाला आदमी वो 40,000 का किराया, 40,000 का बिल कहाँ से भरेगा? इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। KSC की जानिब से गरीब आवाम के लिए जो किया जा रहा है ये एकदम ये इंसान को मारने के तहत है, तो आप इस पर थोड़ी रोशनी डालें। आप क्या कहते हैं कि इसके ये हथकंडे, ऊँचे हथकंडे जिसके अंदर हुकूमत भी मैं कहूँगा इन्वॉल्व है कि उनके सरपरस्ती इनकी है, तो आप थोड़ा सा रोशनी डालें, अपना कोई तज्जिया दें कि KSC जो कराची वाले को जुल्म किया जा रहा है। अब तो कराची की बात नहीं हो रही सर, अब तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर लाइट का जिस तरह लोड शेडिंग का शेड्यूल है, जिस तरह गरीब आदमी, मैं अभी बीच में एक एशिया की सबसे बड़ी मार्केट था सदर, वहाँ पर बैठा हुआ था, उन्होंने बताया कि हमारा ताजिर बैठ गया है, फूड पांडा चला रहा है। ये देखिए एक दुकानदार आदमी फूड राइडरी कर रहा है, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। कराची के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले जो KSC हुआ करती थी एक ज़माने के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ गई, फिर KE बन गई। अच्छा, जब ये KE बनी तो उस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान से मुआहदा हुआ उसमें कुछ 2-4 चीज़ें शामिल बड़ी अच्छी थी। उस बुनियाद पर इसको इस सेक्टर को प्राइवेट किया गया, ठीक है ना। और जब ये सेक्टर प्राइवेट हुआ तो उसमें कुछ चीज़ें तय की गई। मिसाल के तौर पर जो K इलेक्ट्रिक है वो विंड के ज़रिए, हवा के ज़रिए बिजली पैदा करेगी। इसके अलावा गारबेज के ज़रिए, ठीक है ना, और इसके अलावा गारबेज हो गया, विंड हो गया। अच्छा, इसके अलावा और भी इनके बहुत सारे टास्क थे। फिर उसमें ये था कि लॉसेस को कम करेंगे और लॉसेस को नीचे से नीचे लाकर, और फिर ये उसका यकीनन उसके बाद ये बिल में रिलैक्स देंगे लोगों को ना। लेकिन ये प्राइवेट होने के बाद KE बना, उसके बाद ये इदारा एक हाथी बन गया और एक ऐसा अजदहा, एक ऐसा सांप बन गया जो कि इस शहर के लोगों को डसने लगा। अब आप अगर जो हमारा तजुर्बा रहा 8-10 साल का, बड़े करीब से मैंने देखा, एक तो इसमें इनकी सबसे बड़ी लैकिंग, ख़राबी ये कह लें इस वक्त जो कि इलेक्ट्रिक की है, कि एक तो इन्होंने अपने सिस्टम को मॉडरेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, ठीक है ना। आपको लिए हुए आपको प्राइवेट तकरीबन 10-15-16 साल हो चुके हैं। इस दौरान आपको सिस्टम अपना अपग्रेड करना चाहिए था, उसमें नई टेक्नोलॉजी को इन करना चाहिए था, अपना इनपुट डालना चाहिए था। इस पर जो इस वक्त जो CEO वगैरह हैं और जो मैनेजमेंट की है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई सैलरी ले रही है, ठीक है ना। और लेकिन सैलरी तो ले रहे हैं लोग, लेकिन उस सैलरी मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि इस बुनियाद पर ले रहे हैं कि शायद इन्होंने कराची के लोगों को गुलाम बना दिया, ठीक है ना। आप अगर सुबह के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाएं तो लोग कतारों में खड़े होते हैं कि जिनका एवरेज की बुनियाद पर बिल दे दिया जाता है। मैं एवरेज ही है इसको कहते हैं। एक तो ये होता है कि जाकर महीने पहले होता था ये कि जब KSC थी, बल्कि KE ने भी कुछ अर्सा ये काम किया कि जो घर के बाहर मीटर होते हैं उनकी रीडिंग लेते थे और जितने यूनिट बनते थे उसका वो बिल बना के भेजते थे। लेकिन K इलेक्ट्रिक ने किया ये, कुछ अर्से तो उन्होंने रीडिंग ली, उसके बाद इन्होंने एवरेज पर बिल भेजा।
اچھا ایوریج یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک علاقے کے اندر ایک پی ایم ٹی ہے, ایک پی ایم ٹی میں مثال کے طور پہ 250 گھر چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اس 250 گھروں کی کا ان کا ڈیٹا ان کے پاس پی ایم ٹی میں آیا, مطلب کتنے یونٹ یوز ہوئے, اور انہوں نے اندازے سے ایوریج بل سب کو بھیج دیا. اب کسی گھر میں اے سی ہے نہیں ہے, کسی کی بجلی اتنی زیادہ خرچ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, لیکن آہستہ آہستہ پھر یہی کے الیکٹرک جو جو ہمارے تجربات میں چیزیں رہیں, یہ فنڈنگ کرنے لگی سیاسی جماعتوں کو, کہ مختلف سیاسی جماعتوں کو الیکشن کے موقع پر یہ فنڈ دینے لگے, اور اس میں پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جو میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ جو ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہیوج فنڈنگ یہ کرنے لگے نا. اچھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب قومی اسمبلی تو ہم لوگ بہت زیادہ کے کے مسئلے پر لڑتے کرتے تھے, لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر لڑتے کرتے تھے, یہ جو ایوریج پر بل بھیج رہے تھے اس پر ہم لڑتے کرتے تھے, کالنگ آڈیشن ڈالتے تھے. تو میں نے ایک دفعہ عابد شریف سے پوچھا جو کہ اسٹیٹ منسٹر پاور تھے, اس سے میں نے کہا یار یہ تم کراچی آؤ, جب کے الیکٹرک کو اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں بلاؤ, ٹھیک ہے نا, جتنے ہیڈ ہیں ان کو بلائیں اور بلا کے ان سے بات کریں. تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ وفاقی اسٹیٹ منسٹر پاور کا کہ میری نہیں سنتے یہ لوگ. تو میں نے بولا یار یہ پھر بھارت کی سنیں گے, امریکہ کی سنیں گے, انگلینڈ کی سنیں گے, سنیں گے اس کے لوگ, کہ جب اسٹیٹ منسٹر پاور کا اس کی نہیں سن رہے, اس کے کہنے پر نہیں آئے گا, تو پھر یہ کون سے بیلگام گھوڑے ہیں, یہ کون سا بدمست ہاتھی جو کسی کے ہاتھی میں نہیں آ رہا. تو مجھے ان کے بارے میں اندازہ ہو گیا تھا کہ الیکٹرک کے بارے میں کہ کون سی قوتیں ان کو انرجی دے رہی ہیں, ان کو وٹامن دے رہی ہیں اور ان کو طاقتور بنا رہی ہیں. پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ اس کے الیکٹرک نے ایسٹ انڈین کمپنی کی طرح پورے شہر کو زہر خمار بنا لیا. لوگ چھٹی کر کے آفسوں کی, خدائی قسم میں نے دیکھا یہاں پر بل کم کروانے کے الیکٹرک کے آفس پہنچتے ہیں, دروازے بند ہوتے ہیں, باہر سے آواز گارڈ دیتا ہے, اس میں خواتین بھی ہوتے ہیں, اس میں ایسے لوگ جو اپنا آدھا دن جاب کا مائنس کر کے آتے ہیں, ان کے آدھی سیلری کٹتی ہے, اور آ کے دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنا بل کم کروانے آتے ہیں. پھر ان کو کل کا, پرسوں کا, ترسوں کا, اس طرح مختلف ٹائم دیے جاتے ہیں, اور وہ بیچارے رول رہے ہیں. تو آج کے الیکٹرک میں سمجھتا ہوں کہ بدماش بنی ہوئی ہے, اور ان کا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے. ان کا محاسبہ اس طرح سے کیا جائے, حکومت پاکستان کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان سے پوچھے کہ سالانہ ارننگ کتنی کر رہے ہیں, کہ سالانہ کتنا پروفٹ لے رہے ہیں. اربوں خربوں کی صورت میں یہ پروفٹ آ رہا ہے ان کو, اس کے باوجود بھی اپنے سسٹم کو اپگریڈ نہیں کر رہی ہے. اس کے باوجود بھی کل تک جو یہاں پر پیتل کی تاریں ہوا کرتی تھی سب انہوں نے مائنس کاٹ کے انہوں نے لوکل تارس لگائی ہیں سب, اور وہ بڑی مہنگی بکی ہیں وہ تاریں بھی, ٹھیک ہے نا. اور کوئی ٹھیکیداری سسٹم یہ لے کر آ گیا ہے, لوگوں کو کانٹیکٹ پر رکھتے ہیں, کم سیلری پر رکھتے ہیں, نکال دیتے ہیں جب چاہے. جس کے سندھ میں جتنی پولیٹیکل جماعتوں ان کو کہا کہ سب سے پہلے ڈیلیمیٹیشن ہونے دیں, حلقہ بندی ہونے دیں, سینسس کو صحیح ہونے دیں. تو جب ہم نے ڈیلیمیٹیشن, میں نے ایم کیو ایم نے کہا اس پر سب مل کے متفق ہو کے بات کرتے ہیں, اور جب تک ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی الیکشن نہ ہونے دے بلدیاتی. لیکن جماعت اسلامی کو بہت جلدی تھی, اور جماعت اسلامی نے اس کا خمیازہ یہ بھگتا. وہ اس طرح سے بھگتا کہ وداؤٹ ڈیلیمیٹیشن انہوں نے الیکشن میں حصہ لے لیا. جب انہوں نے بغیر ڈیلیمیٹیشن حصہ لیا, ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوئی, حلقہ بندی نہیں ہوئی, تو اس میں 56-57 چیئرمین کی سیٹیں کم ہو گئیں, کہ کل تک ایک ٹاؤن کے اندر کا 6 چیئرمین ہوتے تھے وہ 4 ہو گئے. انہوں نے تو کم کیا نا, انہوں نے بانڈی کو کم کیا, انہوں نے یو سی کی بانڈی کو بڑھا کر اور چیئرمین کی تعداد کو کم کر دیا. تو اس سے 56-57 چیئرمین کم ہو گئے, یعنی کونسل ممبر ان کے کم ہو گئے. تو ان کو پھر پی ٹی آئی کی ضرورت پڑی. پی ٹی آئی کے 30 لوگ اینڈ میں, کیونکہ تربیت یافتہ نہیں تھے, وہ تنظیم ان کے پیچھے نہیں تھی, ان کے مادر پدر آزاد تھے, وہ بھی اپنا بک آ گئے, مال وال لیا, سائڈ پر ہو گئے. لیکن اس کا نقصان جماعت اسلامی کو ہوا کہ جماعت اسلامی کے پاس 56 سیٹیں ہوتی ہیں, ان کو پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں پڑتی, اپنا ان کے پاس پاور ہوتی ہے اور آ جاتے. جماعت اسلامی کو یہ بات اس وقت سمجھ میں نہیں آئی. آج جماعت اسلامی وہی بات کری, کل تک ہم جب کہتے تھے ہمارے پہ اختیار نہیں ہے تو جماعت اسلامی کہتی تھی کہ آپ استعفیٰ دے دیں. ہم نے کہا ہم سپریم کورٹ گئے, آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت کہ جو بلدیاتی لوگ ہیں ان کو امپاور کیا جائے, ان کو فائنینشیل, ان کو ایڈمنسٹریٹو اور ان کو پولیٹیکل اختیارات دیے جائیں.
اس کی ہم نے جنگ لڑی وہاں پر. پھر اینڈ میں جب چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر اس وقت ہو کے گئے, انہوں نے کہا کہ بلدیاتی لوگوں کو آئین کے, کراچی کے لوگوں کو یا بلدیاتی لوگوں کو آئین کے آرٹیکل 140 کے تحت مکمل اختیارات دیا جائے. ہم نے یہ جنگ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر لڑی ہے. آج جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. اختیار نہیں تو ہم آج آپ سے وہی بات کریں جو آپ ہم سے کہتے تھے کہ بھائی آپ استعفیٰ دیں باہر آ جائیں. آپ نے ویسی بہت زیادہ غلطی کی کہ آپ نے ڈیلیمیٹیشن پر کہ وداؤٹ ڈیلیمیٹیشن آپ نے لالچ میں آ کر ذہنی طور پہ لوگوں کو آپ نے چڑھا دیا تھا. لوگ آپ کو خوش آمدید لوگوں نے چڑھا دیا کہ آپ ہی زبان چلے نازم ہیں, لیکن آپ کا قرآن نہیں کھلا اس میں. تو آپ کی اپنی غلطی اس کو مانیں. کاش اس وقت آپ ایم کیو ایم کا ساتھ دے دیتے, ایم کیو ایم باہر ہو جاتی, ایم کیو ایم نہ لڑتی الیکشن. اگر لڑتی ہو سکتا ہے آپ بقول آپ کے ہم ہار جاتے تو جیتنا آپ ہی کو تھا. تو ہم تو کراچی کی بہتری کی بھلائی کے لیے بات کر رہے تھے, لیکن اس وقت جماعت اسلامی نے ہماری نہیں سنی. لیکن ہمیں گراؤنڈ کا اندازہ تھا, ہم 4 سال بلدیاتی گورنمنٹ کر چکے تھے. ہمیں اندازہ تھا کہ دوبارہ سسٹم لینے کے بعد ہاتھ میں جب کچھ نہیں ہوگا تو بڑی بدنامی ہوگی. اور آج پاکستان جماعت اسلامی کے کھاتے میں وہ بدنامی آ رہی ہے. آج بے اختیار ہیں, لاچار ہیں, بے بس ہیں, ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے. تو میری رائے بھی یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہ الیکٹرک کے دفتر میں گھسیں, آگ لگا دیں, آگ لگا دیں. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ روزی, اس کھیت کی ہر ایک خوشہ گندم کو جلا دیں. جب آپ کو وہ ذہنی طور پر جلا رہے ہیں, آپ کو معاشی طور پر جلا رہے ہیں, آپ کو برن کر رہے ہیں, آپ کے دماغ کو برن کر دیا ہے, آپ سائیکو پیشنٹ ہو گئے ہیں, آپ انزائٹی کا شکار ہو گئے ہیں, آپ ٹینشن میں ہیں, آپ اپنے بچوں کو ریلیف نہیں دے سک رہے ہیں, آپ کے الیکٹرک کا بل بھریں یا بچوں کی فیس بھریں, آپ کے الیکٹرک کا بل بھریں یا آپ راشن لے کر آئیں, آپ کے الیکٹرک کا بل بھریں یا بچوں کے پہننے اڑاوے کا کے لیے کوئی چیز لے کے آئیں, آپ کے الیکٹرک کا بل بھریں یا بچی کا جہیز جمع کریں, آپ کے الیکٹرک کا بل بنیں یا بچوں کی شادی کریں. کیا کریں؟ میرے خیال میں اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو سندھ کے اندر تمام پولیٹیکل جماعتیں مل کر ایک نہ ختم ہونے والا دھرنا کے الیکٹرک کے آفس کے باہر دیں, اور دھرنا, اور پھر ان کا آڈٹ کریں, اور ان سے پوچھیں کہ 15-16 سال میں آپ کی کیا کردگی رہی ہے, آپ نے کتنی بجلی خود سے جنریٹ کی, اور آپ نے کتنی ارننگ کی ہے, کتنا پیسہ کمایا ہے. اس شہر سے لاوارث شہر ہے, یہ کتے بلی رہ رہے ہیں یہاں پر, کیا جانور رہتے ہیں, جو آ رہا ہے بھیڑ بکری رہ رہے ہیں, جو آتا ہے اپنی مرضی چلاتا ہے ادھر, جو آتا ہے مرضی چلاتا ہے. الیکشن میں اس کو لے آئیں گے, اس کو عجیب سائیکو لوگوں کی ہو چکی ہے. پولیٹیکل جو جتنی پاکستانی پولیٹیکل جماعتیں عجیب باتیں کرتے ہیں لوگ, میں سنتا ہوں, اپنی حیرت مجھے ہوتی ہے کہ اس دفعہ وہ آئے گا, اس دفعہ اس کو لے آئیں گے. بھائی اس کو لے آئیں گے, اس کو لے آئیں گے, تو پھر آپ کیا کر رہے ہو؟ گھر جاؤ, پھر بیٹھو, پھر کارکنوں کو ختم کرو. ہر جماعت میں 24, کراچی میں 24 سیٹیں, 24 ایم این اے لڑیں, جیت جائیں گے, بات ختم. میرے بھائی کچھ اپنی ول بھی ہوتی ہے, اپنی طاقت بھی ہوتی ہے, پبلک کا ووٹ ہوتا ہے, عزت ہے سب کی, سب جانور ہیں, انسان نہیں ہے. پاکستان کی تمام پولیٹیکل جماعتوں کو چاہیے کہ اپنی ول کو شو کریں, اپنی طاقت کو شو کریں, اور اللہ اس کے رسول کا واسطہ ہے اس ملک کے لوگوں کے لیے سوچیں. نکل آئیں آپس کی لڑائیوں سے, آپس کے ان دھندوں سے, ان فسادات سے. کچھ نہیں رکھا, آپ لڑتے رہو گے دوسرا فائدہ اٹھاتا رہے گا, آپ لڑتے رہو گے دوسرا کو اقتدار سے باہر کرتا رہے گا, آپ لڑتے رہو گے دوسرا مزہ لیتا رہے گا. طاقت پیدا کریں, ہمت پیدا کریں, گراؤنڈ پر آئیں اور لوگوں کے مسائل پر آ کر احتجاج کریں. ایم کیو ایم پوری کوشش کر رہی ہے, ایم کیو ایم بہت کرائسس سے گزری, آپ نے دیکھا. ہماری پوری توجہ پہلے تھی کہ ہم اپنے آپ کو کرائسس سے نکالیں. ایم کیو ایم کے ہزاروں کارکن جیلوں میں تھے, لاپتہ تھے, سب کو ایم کیو ایم نے نکالا باہر, اور مختلف فیز سے ہوتی ہوئی آج ایم کیو ایم یہاں پہنچی ہے. اگر ایسی پوزیشن کسی اور جماعت کی ہوتی تو اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آخری بات کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے جتنے رہنما اس وقت پکڑے جا رہے ہیں, ہم نے 1.25 سال جیل کاٹی ہے. 1 مہینہ میں خود ریمانڈ پڑتا ہے, میرے ناک پہ نشان دیکھ رہے ہیں, یہ 16 دن میری آنکھ پر پٹی تھی, ٹھیک نا, اور مار کے ادمرا کر دیا تھا. تو پی ٹی آئی کے لوگوں سے لے آ کے بٹھایا تو ہے یار, صرف اے سی نہیں ہے جیل میں, اس کے باوجود آپ خان کو چھوڑ رہے ہیں یار, ٹھیک ہے نا. اگر ہمت نہیں, طاقت نہیں تو پھر سیاست نہ کریں, گھر بیٹھیں یار. پھر ان لوگوں کو موقع دیں کہ جو لڑنا جانتے ہوں, جو پولیٹکس کو سمجھتے ہوں, جن کے ذہن تنظیمی ہو, جو سمجھتے ہوں لوگوں کی خدمت کرنا, جو جانتے ہوں, صحیح نا. لیکن جو آتے ہیں اقتدار کا مزہ لینے, کہ سیٹ مل گئی, منسٹری مل گئی, وزارت مل گئی, صدارت مل گئی, اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں. اس طرح سے کام نہیں ہوتا. اپنی اصلاح کریں, سب مل کر اللہ سے توبہ کریں اور اللہ کے بندوں کے لیے کام کریں. بہت بہت شکریہ, بہت اچھی بات کری انہوں نے. میرا جو مقصد تھا یہاں آنے کا, یقین جانے بڑا اچھا لگا. کچھ چیزیں میری نالج کے اندر بھی آئیں کہ ایسا ہوا کراچی کے ساتھ, جس کو منی پاکستان کہا جاتا ہے, اور پاکستان میں کے اندر کراچی کا شہر
मैं कहूँ सोशल इश्यूज़ पे बात करने का, और सोशल जैसे कुछ मसला हो जाता है, सबसे बड़ा दिल कराची का है कि ये सारे जहाँ के लोगों को, पाकिस्तान को पालता कराची है, और इसी कराची के साथ ज़्यादती ये हो रही है कि उसके एक गरीब दिहाड़ीदार 50-100 रुपये बेचने वाला, दर्जन बेचने केले वाला आदमी 40,000 बिल भर रहा है आपकी बार, वो बेचारा किस तरह भरेगा, ये सिर्फ वही जान सकता है। और KC के जो सपोर्टर मैं तो ये बात कहने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, खुददारा लोग का अभी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर सर्वे के मुताबिक दो टाइम का एक अच्छे लेवल के अपर क्लास के लोग खाना खाते हैं, और जो बेचारा दिहाड़ीदार तबका है, और जो बेचारा भी 400-500 हज़ार भी अगर कमाता हो, एक टाइम का खाना खा रहा है। अब उस बाप से पूछें कि वो अपने 3 औलाद में से किसी एक बच्चे को खाना खिला रहा है और दूसरे को खिला नहीं पा रहा है। तो इसी के साथ मैं अपना आज का और छोटे सी मैं बात साजिद भाई से कहना चाहूँगा, अगर कोई मैसेज देना चाहें हमारे चैनल के तवज्जुह से, तो प्लीज़ कोई ऐसा इमोशन आप जो जानते हैं कि कराची के अंदर कोई तब्दीली आ सकती है कराची की, तो उसके लिए एक छोटा सा एक मैसेज देना चाहें। लेकिन तब्दीली लोगों को लानी है इधर। अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले लोग इतना डिसहार्ड हैं, आपने देखा ना ताजरों ने इलेक्ट्रिक वालों को मारा है, उसके बाद 1-2 दफ़ा और वाक़यात हुए हैं। मेरे ख्याल में ये तो अभी इनकी छोटी लेबर, जो मैं एक तजुर्बे की तो बुनियाद पे कह रहा हूँ, लेबर पिट रही है ना, वो दिन दूर नहीं कि इनकी हाई मैनेजमेंट नहीं पिटेगी और उनके लोग घरों में पहुँचेंगे। अपना क़िबला काबा दुरुस्त करें, वरना कराची के लोग इनका क़िबला काबा दुरुस्त कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे मेरा हक ऑफिशियल के लिए एक बड़ा तारीफ़ी, मेरे लिए तो बड़ा सनसनी खेज़ था, आपने जो सवालात के जवाब दिए बड़े सच्चे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम देखने वाले गुजारिश, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम।